بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میرے بابا نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لی تھی۔ میری ماں خون کے آنسو روتی ہوئی سرداروں کو بددعائیں دیتی جا رہی تھی، لیکن 12 سال کی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میرے بابا نے خودکشی کی ہے تو میری ماں کی بددعاؤں کے سرداروں کو کیوں بددعائیں دے رہی ہے۔ مجھے میرے بابا سے بےحد محبت تھی، لیکن میں چھوٹی تھی اور پھر بڑی ہوتی گئی اور سب بھول گئی۔ جب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے تھے اور میں نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے خیال تو مجھے اس الماری کا آیا جو عجیب و غریب قسم کی تھی۔ یہ کیسی الماری تھی جس میں میری ماں کپڑے رکھتی ہے تو دھلے ہوئے اور استری شدہ ہو کر نکلتے، کچا کھانا رکھتی تو پکا ہوا ملتا۔ اس طرح بہت سارے ادھورے کام پورے ہو جاتے اس الماری سے۔ جس کمرے میں وہ الماری تھی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں صرف میں اور میری ماں ہی رہتی تھی۔ میری اماں مغرب کے بعد تسبیح اور جائے نماز ہاتھ میں لے کر اس کمرے میں خود کو بند کر دیتی، تمام رات عبادت کرتی رہتی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ عبادت کر رہی ہیں، لیکن جب اس کمرے کا راز مجھ پر آشکار ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس الماری میں ایسا کچھ ہے۔ بچپن میں مجھے یہ سب ایک خوبصورت سا احساس لگتا تھا کہ الماری میں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں تمام رات عبادت کرتی ہے اور عبادت کی برکت سے یہ سب ہوتا ہے، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن اب وہ چھوٹا سا ذہن نہیں رہا تھا جو آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتا۔ میں بڑی ہو چکی تھی اور بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن جو کہ الماری میں ہر وقت تالا لگا رہتا تھا، کمرہ بھی بند ہوتا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک رات جب اماں عبادت کرنے کے لیے کمرے میں گئی تو شاید غلطی سے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے چپکے سے جھانکا دروازے سے تو دیکھا کہ اماں نے الماری کھولی اور اس کے اندر گھس گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ اماں الماری کے اندر کیوں چلی گئیں اور دروازہ بند کر دیا؟ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی کہ اماں الماری سے باہر نکلے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری ماں کا الماری کے اندر دم نہ گھٹ گیا ہو اور وہ مر نہ گئی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو وہاں میری ماں تھی ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا تو سر ہی چکرا گیا، کیونکہ میں نے خود اپنی ماں کو الماری کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عجیب بات تھی کہ اماں الماری کے اندر گئی اور روپوش ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر میں پاگلوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی الماری کے سامنے اور سوچ رہی تھی کہ اماں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھے بے حد خوف آنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میں بھی اپنی اماں کی طرح غائب نہ ہو جاؤں۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی، تقریباً 3 گھنٹے میں وہاں بیٹھی رہی اور خوف نے مجھے اس قدر گھیرے رکھا کہ میں وہاں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، 22 سال کی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی میں انسان تھی اور بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی تو میں کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو اماں الماری سے نکل رہی تھیں، ساتھ ہی فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ ہم ماں بیٹی کے مابین اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے کوئی بات نہ کرتی۔ ضرورت کی بات کے علاوہ ہمارے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ ابا کی موت کا صدمہ ہے جو اماں کو لگا ہے اور وہ چپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الماری کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ اماں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یا تو وہ مکر جاتی یا پھر چپ رہتی۔ ایک رات اماں کی خالہ کے فوتگی کی خبر آئی تو اماں وہاں چلی گئیں۔ میرے پاس یہی ایک موقع تھا الماری کا راز جاننے کے لیے۔ ماں کے جانے کے بعد میں اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرہ تو کھلا ہوا تھا لیکن الماری میں تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی ضرور اماں کے کمرے میں ہوگی۔ میں اماں کے کمرے میں گئی اور تمام کمرہ کنگال ڈالا، بالآخر صندوق کے اندر سے مجھے چابی مل گئی۔ میں کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کیا، پھر الماری کے ساتھ آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے ہمت کی اور الماری کا تالا کھول دیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، الماری بالکل خالی ہے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ مجھے نیچے سے آواز آئی، زرینہ آ جاؤ نیچے۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جو مجھے الماری کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی
اور سر پر آسمان گر گیا۔ آخر یہ کون تھا جو میری ماں کا نام پکار کر اسے بلا رہا تھا، اور کہاں سے؟ میں حیران و ششدر وہاں پر کھڑی رہی۔ پھر مجھے غور کرنے پر محسوس ہوا کہ الماری کے نیچے کچھ تختہ سا رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ تختہ الٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر نیچے کھلی جگہ تھی جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں، یعنی کہ الماری کے اندر ایک تہہ خانہ تھا۔ وہ شخص میری ماں کا نام پکار کر بلا رہا تھا۔ وہ شاید جواب نہ ملنے پر چلا گیا تھا۔ میں نے اس سیڑھیوں سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی وہاں چارپائی ڈال کر سو رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور اس الماری کو بند کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سوچ کر پریشان تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے اور میری ماں روزانہ عبادت کے بہانے کمرے میں جا کر کیا کرتی ہیں۔ میرے ذہن میں غلط قسم کے خیالات آنے لگے تھے اپنی ماں کے متعلق۔ میرے والدین میں بے تحاشا محبت کی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، اور میں حیران تھی کہ بابا کے جانے کے بعد میری اماں زندہ تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تھی اور تو مجھے لگا کہ وہ بابا کی جدائی میں بیمار ہو گئی ہیں۔ لیکن آج الماری کے نیچے تہہ خانے میں ایک شخص کو دیکھ کر میرا بھرم ٹوٹ گیا تھا جو مجھے میری ماں پر تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری ماں جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب انہوں نے بابا کی وجہ سے کیا ہے، یعنی ان کی محبت میں وہ بے وفا ہو کر بیٹھ گئی اور دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا، اس کے بعد میری ماں جیسے ایک ہی لمحے میں میری نظروں سے گر گئی تھی۔ یہ شخص کون تھا جسے میری ماں نے تہہ خانے میں چھپا رکھا تھا نہ جانے کتنے سالوں سے؟ میں اس آدمی سے خوفزدہ تھی، اس لیے تہہ خانے میں نہیں گئی، لیکن میں اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو میں اس سے سوال کروں کہ اس نے میرے باپ کو دھوکہ کیوں دیا، اتنے سال مجھے دھوکے میں کیوں رکھا۔ میری ماں سارا دن فوتگی والے گھر میں رہی اور رات کو واپس آئیں۔ انہوں نے آتے ہی کھانے کا پوچھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے نفیسہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ اماں نے میرا جی بس اتنا انداز محسوس کیا تھا۔ میرے اندر غصہ بھی بھرا ہوا تھا اور دکھ بھی۔ میں آج تک آپ کو پرسا سمجھتی تھی، لیکن آج میرا یہ بھرم ٹوٹ گیا۔ میں جیسے پھٹ پڑی تھی اپنی اماں کے سامنے۔ کیا ہو گیا ہے نفیسہ، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ اتنے سالوں سے مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں آج تک سمجھتی تھی کہ آپ کو میرے باپ سے بے حد محبت ہے، اس لیے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن آج آپ میری نظروں میں گر گئی ہیں۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے بھی تمہارے باپ سے بے حد محبت ہے، میں اسی کے نام پہ زندہ ہوں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میری ماں نے جواب دیا، نظر آ گیا ہے مجھے، اب سب کچھ واضح۔ میں نے غصے سے کہا، کیا نظر آ گیا ہے تمہیں؟ مجھے بھی بتاؤ، اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ کافی حد تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ مجھے وہ شخص نظر آ گیا ہے جس کو آپ نے الماری کے نیچے تہہ خانے میں انسانوں سے چھپا کے رکھا ہے۔ مجھے بے وقوف بنا رہی ہیں؟ آپ کمرے میں روزانہ رات کو تسبیح لے کر عبادت کرنے کے لیے جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ اس شخص کے پاس جاتی ہیں۔ اب مجھے بتا دیں کہ کون ہے وہ شخص؟ میں نے کہا تو میری ماں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ الماری کے نیچے والے تہہ خانے کا؟ تم نے کہاں سے دیکھ لیا اس شخص کو؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں پہلے بچی تھی اماں، لیکن اب بچی نہیں رہی۔ آپ مجھے کوئی بھی کہانی گھڑ کر سنا دیں گی اور میں یقین کر لوں گی۔ بچپن میں تو میں الماری کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی کہ شاید یہ ایک جادوئی الماری ہے، یا پھر اس میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے۔ وہ آپ کی عبادتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کپڑے ڈالو تو دھل کر استری ہو کر نکلتے ہیں، سبزیاں رکھ دو تو پکی پکائی نکلتی ہیں۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی فرشتہ ہے جو یہ سب کر رہا ہے آپ کی عبادتوں کی وجہ سے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں نے وہاں پر کسی اجنبی کو رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتا دیں کون ہے وہ شخص؟ میں نے غصے سے کہا تو میری ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم نے الماری کیوں کھولی اور تمہیں چابیاں کہاں سے ملی؟ اماں نے سوال کیا۔ میں نے کہا، میں بچی نہیں ہوں کہ ان کہانیوں پر یقین کر لوں گی جو آپ مجھے بچپن سے سناتی آ رہی ہیں۔ الماری کے متعلق یہ ایک جادوئی الماری ہے، میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں اس کی کھوج میں لگ گئی، لیکن جو راز مجھ پر آشکار ہوا اس کے بعد تو میں خود سے نظر نہیں ملا رہی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، تم غصہ مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔
میں تمہیں ساری کہانی سناتی ہوں۔ اماں نے مجھے ششانوں سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا۔ میں ہمہ گوش ہو کر سننے لگی۔ تہ خانے میں موجود جو شخص کوئی اور نہیں تمہارا باپ ہے، میری ماں نے کہا تو میں نے اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ میرے باپ آج سے 10 سال پہلے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ میں نے خود اپنے باپ کی لاش دیکھی تھی، جس کا جنازہ پڑھایا گیا تھا، جسے دفنایا گیا تھا۔ آج بھی میرے باپ کی قبر آبائی قبرستان میں موجود ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ شخص میرا باپ ہے؟ مجھے نہ اس بات پر یقین آ رہا ہے، اس لیے میں نے ایسا بولا۔ تمہارے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ سب ایک ڈرامہ تھا جو میں نے اور تمہارے باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے رچایا تھا۔ اماں کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے خود لاش دیکھی تھی اپنے باپ کی۔ میں نے کہا تم نے جلی ہوئی لاش دیکھی تھی، جو اصل میں لاش نہیں ایک پتلا تھا جسے ہم نے جلایا تھا۔ اب دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے تاکہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے۔ اماں نے کہا تو میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ کیسے یقین کر لوں میں آپ کی اس من گھڑت کہانی کا؟ اور کیوں کیا ہوگا ابا نے اپنی خودکشی کا ڈرامہ؟ میں نے پوچھا تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو چلو میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس اس طرح تہ خانے میں لے جاتی ہوں، تم اس سے دیکھ لو، وہ خود تمہاری کہانی تمہیں سنائے گا۔ ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر ماں مجھے تہ خانے کی جانب لے جانے لگی۔ وہ شخص میرا باپ نہیں، کوئی اور ہے۔ مجھے اپنے باپ کی شکل یاد ہے، میں نے ماں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنے باپ کی جوانی کی شکل یاد ہے؟ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ 10 سال کے اندر اتنی تبدیلیاں تو آ گئی ہیں، اس میں کہ آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اماں نے کہتے ہوئے الماری کھولی اور مجھے تہ خانے میں لے جانے لگی۔ ہم دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئیں۔ ہماری آوازیں سن کر وہ شخص جاگنے پر بیٹھ گئے اور حیرت سے میری اماں کو دیکھنے لگا۔ پھر مجھے، دلاور، تمہاری بیٹی کو سب پتہ چل گیا ہے، اب خود ہی اسے ساری حقیقت بتاؤ، کیونکہ یہ میرا یقین نہیں کر رہی۔ میری ماں نے میرے باپ کا نام پکارتے ہوئے اس شخص سے کہا تو میں نے غور سے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی باپ تھا، جس کے چہرے پر تھوڑی سی جھریاں اور داڑھی کے باوجود میں اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں پائی، لیکن غور کرنے پر پہچان گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ 10 سال پہلے میں جسے مرا ہوا سمجھ رہی تھی، آج جو میرے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ نفیسہ میری جان، میرے باپ نے کہتے ہوئے شدت جذبات سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، کیوں کیا آپ دونوں نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ زندہ تھے اور میں نے آپ کو مرا ہوا سمجھا۔ میں 10 سال یتیمی کے احساس میں گزار دیے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے، کچھ احساس ہے آپ کو کہ میں آپ کی موت کے بعد آپ کے لیے کتنا روئی تھی؟ کچھ احساس ہے 10 سال کی وہ بچی جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کی خودکشی کی خبر سن کر؟ آپ دونوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ دونوں نے میرا بچپن برباد کر دیا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ بتائیں مجھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بتاتا ہوں میری بچی، سب بتاتا ہوں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہماری مجبوری تھی۔ تم نے ساری سچائی جان جاؤ گی تو تمہارا غصہ اتر جائے گا۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا اور اپنی کہانی شروع کی۔ میں گاؤں کی حویلی میں گاؤں کے سرداروں کا نوکر تھا۔ میں بہت بہادر تھا اور بہت طاقت والا تھا۔ میں سرداروں کا کھانا بنایا کرتا تھا۔ ان کے علاوہ ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا بھی میرے ذمہ تھا۔ میں ان کا بہت قابل ملازم تھا اور وہ سب مجھ سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری اور ہم سب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی، اور میں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گیا۔ سردار شاہ نواز کی بیٹی، جسے حویلی کی بیٹی کہا جاتا تھا، وہ ایک رات میرے پاس آئی، بہت خوفزدہ تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ میں اچانک زینب کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ لیکن اچانک وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گئی تو میں ڈر گیا، کیونکہ اگر سرداروں نے اس سے آدھی رات کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو میری تو شامت ہی آ جانی تھی۔ چھوٹی سی بیٹی، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں؟ اگر آپ کے بھائیوں کو یا آپ کے والد کو معلوم ہو گیا تو غلط سوچیں گے۔ میں نے پریشانی سے کہا، دلاور، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ آج اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ زینب کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا اور اس نے سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ مرنے کی باتیں کیوں کرتی ہیں زینب بی بی؟ آپ کی تو شادی ہونے والی ہے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے
اور میں نہ چیز آپ کی بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے زینب سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دلاور میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ دو، نہیں بلکہ تم میرے ساتھ چلو ٹرین میں اور مجھے شہر تک چھوڑ دو، پھر آگے میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگوں گی۔ میں جنید نامی لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ شہر میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ حویلی نہیں آ سکتا کیونکہ میرے بھائی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے مجھے ہی جانا ہوگا۔ جنید سے ملنے کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، بس تم ہی میری اتنی سی مدد کرنی ہے کہ مجھے اس تک پہنچانا ہے۔ زینب کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چھوٹی بیوی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کے بھائیوں کو علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جان سے مار دیں گے، اور آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، یہ آپ کے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ میں نے زینب کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ باضد تھی۔ میرے بھائی ایک بوڑھے شخص سے میری شادی کروا رہے ہیں تاکہ میری جائیداد کا حصہ انہیں مل جائے، اور یہ نہیں، وہ بوڑھا شخص 4 جوان بیٹوں کا باپ ہے اور بہت زیادہ ملکیت کا مالک ہے۔ اس نے بہت زیادہ پیسے کا لالچ بھی دیا ہے میرے بھائیوں کو، اور میرے باپ اور اسی لالچ میں اندھے ہو کر میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے ساتھ یہ انصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بوڑھا شخص اپنے علاقے کا سردار ہے، وہ مجھے نکاح نہیں کر رہا بلکہ یوں سمجھ لو کہ مجھے خرید رہا ہے۔ مجھ سے نکاح کی بہت بڑی بولی اس نے لگائی ہے، میری زندگی برباد ہونے سے بچا لو، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی۔ زینب نے فوراً سے اپنی چادر اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے واقعی اس پر بہت دکھ ہوا۔ وہ 20 سال کی ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی جسے بڈھے سے بیاہا جا رہا تھا۔ دولت کے لالچ میں حیران تھا کہ ہمارے سرداروں کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، لیکن ان کا لالچ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، صرف اس لیے کہ وہ بوڑھا شخص پارلیمنٹ میں MNA کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے علاقے کے سردار اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، اس لیے زینب جیسی معصوم اور کمسن لڑکی کا سودا کر رہے تھے۔ زینب جو کہہ رہی تھی وہ کام میرے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن میرا دل پگھل گیا۔ اس معصوم کو روتے ہوئے دیکھ کر واقعی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ہمت کی اور اسے حوصلہ دیا اور اسے ریلوے اسٹیشن تک لے آیا۔ رات کا پہر تھا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ ہم دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے اور میں نے زینب کو اس کی منزل تک پہنچایا اور واپس آ گیا، لیکن واپس آیا تو حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے ایک ملازم نے بتایا کہ سرداروں نے مجھے زینب کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنے گھر آ گیا اور تمہاری ماں کو کہا کہ سامان باندھو، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تمہاری ماں نے کہا ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں لیکن سردار ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرے ذہن میں فوراً خودکشی کا آئیڈیا آ گیا۔ ہم نے فوراً سے ایک پتلا سا بنایا اور اسے آگ لگا دی، سارے کمرے میں بھی آگ لگا دی۔ الماری کے نیچے تہہ خانہ تو بہت پہلے سے میں نے بنایا ہوا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن یہ میرے کام آ گیا۔ تمہاری ماں نے رونا دھونا ڈالنا شروع کیا اور پڑوسی اکٹھے ہوئے تو انہیں بتایا کہ سرداروں کے خوف سے میں نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح سے ہم سرداروں سے بچ گئے۔ میں اور تمہاری ماں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس طرح 10 سال گزار دیے۔ مجھے کھانا پکانا آتا تھا، اس لیے تمہاری ماں سبزیاں وغیرہ الماری میں رکھتی تھی اور میں نیچے تہہ خانے میں کھانا تیار کر دیتا، کپڑے وغیرہ بھی دھو کر استری کر دیتا تھا۔ یہ کپڑے گاؤں والوں کے ہوتے جن کو دھو کر استری کر کے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے تھے اور ہمارا گزارا ہو جاتا، کیونکہ تمہاری ماں کمانے نہیں جا سکتی تھی اور میں باہر نکل نہیں سکتا تھا، اس لیے ہم نے جادوئی الماری والا ڈرامہ رچایا۔ لیکن میری بچی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس پر ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچا لی، اور سنا ہے کہ آج زینب باہر ملک جا کر اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، اور میں خوش ہوں کہ اس کی خوشیوں کا سبب میں بنا۔ میرے بابا نے اپنی کہانی ختم کی تو میں رونے لگی اور روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور ان سے شکوہ کیا، لیکن بابا میں تو چھوٹی سی بچی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بھی بتاتے، میں بھی آپ سے ملنے یہاں آ جایا کرتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی، میں نے ایسا ضرور چاہا تھا لیکن تمہاری ماں نے منع کر دیا۔ کہا، نفیسہ چھوٹی بچی ہے، ہو سکتا ہے باتوں باتوں میں بچوں کو یا کسی بڑے کے آگے یہ راز کھول دے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، اس لیے ہم نے تم سے چھپایا اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ تم بڑی ہو جاؤ تو تمہیں بتا دیں، لیکن تمہیں پہلے ہی پتہ چل گیا۔ یقین کرو ہم دونوں تمہیں بتانے والے تھے،
میں چھپ کر تمہیں دیکھا کرتا تھا، میرے بابا نے کہا۔ میں اب آپ نے زینب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں گی، لیکن آپ کی اپنی زندگی تو قید خانے میں گزر گئی۔ لیکن آپ کو دکھ نہیں ہوتا اس بات کا؟ آپ کی آزادی سلب ہو کر رہ گئی۔ میں نے بابا سے کہا، بیٹا تم نے وہ کہاوت سنی ہوگی نا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بھلے میں نے 10 سال قید میں گزار دیے لیکن زینب تو خوش ہے، اور یقین کرو اس قید میں بھی میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل خوش ہے کہ میں نے ایک مظلوم لڑکی پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ بھلا زندگی میں مجھے آزادی نہ ملی، لیکن اپنے اللہ کے حضور میں ایک دن سرخرو ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا، اگر زینب کی شادی کسی اچھے انسان سے ہو رہی ہوتی تو میں ہرگز ایسا نہ کرتا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی بلکہ اس کا سودا ہو رہا ہے، اور اب میں آزاد ہوں۔ سردار اس بات کو بھول چکے ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں اور ہم تینوں یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، میرے بابا نے کہا، اور ہم تینوں آرام سے راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم شہر میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اور میرے بابا مزدوری کرتے ہیں، میں اور میری ماں گھر گزارا کرتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہیں۔ ہمیں اپنے بابا پر فخر ہے کہ انہوں نے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ سچ کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کریں تو دل خوش ہوتا ہے۔